السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے حق کا راستہ۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اس نے 10 سال پہلے اپنی پسند سے عاصم سے شادی کی تھی، جس کی پیدائش میں اس کے ڈیڈی ایاز ملک اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ غصے اور اناج کے عالم میں انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی تھی، جو تقریباً ان کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ یہ خبر انیلا کے دل کو مزید توڑ گئی اور اس کا اپنے باپ سے تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انیلا کو ایک بیٹے کی نعمت عطا کی، جس کا نام اس نے فائق رکھا۔ سالوں تک وہ اپنے والد کی طرف سے بے نیاز رہی، لیکن ایک ہفتہ پہلے عاصم کی ایک خالہ کے سمجھانے پر کئی سالوں بعد وہ ان سے ملنے گئی۔ وہ نزاع کے عالم میں تھے۔ انیلا کے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے معافی مانگتے رہے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ فالج کے مریض تھے اور مہینوں سے بستر پر تھے، لیکن ان کے ہر انداز اور بہتے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو دل سے معاف کر چکے تھے۔ انیلا ابھی اس بات پر خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے والد نے اس کے سامنے دم توڑ دیا۔ ان کی ناگہانی موت نے انیلا کو اندر سے مزید توڑ دیا۔ ہفتوں تک باپ کی جدائی کا شوق منانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی کہ شہلا خالہ کی زبانی اس سے پتہ چلا کہ ایاز صاحب کی بیوہ ان کی ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ فوراً عاصم کے ساتھ ایاز والا پہنچ گئی۔ ارے آئیے آئیے، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ بھائی خلیق، ان سے ملو، یہ ایاز صاحب کی بیٹی اور داماد ہیں۔ اور انو، ان سے ملو، یہ خلیق احمد ہیں، میرے منگیتر۔ انیلا اور عاصم کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فضیلت نے بے نیازی سے سامنے بیٹھے شخص کا تعارف کروایا۔ فضیلت، مجھے تم سے یا تمہارے ان سکال رشتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کیا سن رہی ہو میں؟ تم ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہو رہی ہو۔ تم یہ پراپرٹی بیچنے کا حق کیسے رکھتی ہو؟ اس جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے اور میرے ہوتے ہوئے تم میرے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد کو یوں پوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچ سکتی۔ انیلا نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے فضیلت کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ اوکے فضیلت، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ فطرن بزدل سا خلیق انیلا کے خطرناک تیور دیکھ کر اجلت میں ایاز والا سے نکل گیا۔ فضیلت نے استحیزیہ انداز میں کہا، اچھا جی، تو کیوں نہیں بیچ سکتی میں یہ پراپرٹی؟ کون روکے گا مجھے؟ تم یعنی ایاز کی نافرمان بیٹی، جس سے ایاز کئی سال پہلے اپنی زندگی سے نکال چکے تھے۔ اپنی حد میں رہو بی بی۔ ایاز مرتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ وہ اپنی ناجائز اولاد سے بوجھا نافرمانی سخت ناراض ہیں، اس لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد مجھے یعنی ان کی بیوہ کے نام منتقل کر دی جائے۔ فضیلت کی آنکھوں میں چھپا تمسخر گویا انیلا کی جان لے رہا تھا۔ انیلا غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو غلیظ عورت؟ بھلا کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر سکتا ہے؟ رہی بات ناراضی کی، تو اگر مرنے سے کچھ دیر پہلے میں ان سے نہ ملی ہوتی تو شاید تمہاری بکواس پر یقین کر لیتی، مگر اب تو مر بھی جاؤ تم مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ انیلا کے غصے کی شدت دیکھ کر عاصم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ ریلیکس انو، اتنا غصہ مت کرو، تمہارا بی پی شوٹ کر جائے گا، سنبھالو خود کو، عاصم نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ فضیلت نے تمسخرانہ انداز میں عاصم کی طرف دیکھ کر کہا، خاصے عقل مند لگتے ہو عاصم، سمجھاؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے۔ اسے یہاں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والی، اس سے پہلے کہ ہم اس سے دھکے دے کر نکالیں۔ عزت سے اس سے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے فضیلت سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ انیلا نے غصے سے پلٹ کر کہا، تو نکلواؤ گی مجھے دھکے دے کر؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو یوں اچھل رہی ہو؟ پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں ڈیڈی نے تجھ جیسی غلاظت کو اپنے گھر میں سجا لیا تھا۔ تم اس گھر کی مالکن بن بیٹھی ہو، مگر وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ انیلا کسی شیرنی کی طرح
हजियानी अंदाज में धाड़ रही थी। अगर आलम ने किसी के उसका हाथ या थाम रखा होता तो वो नखूत से सर झटक कर ऊपर गायब होती, औरत का हशर बिगाड़ कर रख देती। तो अनीला जो करना है कर लो, मैं चंद ही दिन में अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगी और तुम बेबसी से देखती रह जाओगी। आहा, कदरे बुलंद आवाज में कहती हुई फजीलत ने आखिर में कहेका लगाया, जिस पर अनीला के मुंह से मुखलासात का तूफान निकला। आसिम ने उसको रोकने की कोशिश, बस कर दो अनीला, बहुत तमाशा हो चुका है, चलो अब घर। आसिम ने जनूनी अंदाज में अनीला को होश में लाने के लिए तमांचा रसीद किया। वो खामोश होकर जमीन पर गिरती चली गई और उसकी सिसकियां लॉन्ज में गूंज रही थी। फजीलत ने अयाज की वफात के बाद तमाम वफादार नौकरों को निकाल कर नए मुलाजमीन रख लिए थे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।